الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ خالقنا العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کا یہ موضوع رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس میں تمام رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول دیتے ہیں، تمام جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اسی طرف تمام دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو آیات میں تلاوت میں نے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر میں نے یہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقویدار بن جاؤ۔ آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا صرف اس امت کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے انبیاء پر بھی اور ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزے فرض تھے، ان پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور اسی کے ساتھ ایام بیض 13، 14، 15 ہر ماہ کے روشنی راتیں جسے کہا جاتا ہے، یہ فرض تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، قرنوں بعد وہ بدن کی حیثیت سے قوی تھے اور مضبوط تھے، ان کا ایک دن روزہ تھا اور سال میں وہ 6 مہینے تقریباً روزے رکھتے، کیونکہ اس کا بدن قوی تھا اور وہ برداشت کے مالک تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بدنی طور پر بہت کمزور تھے، ان پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور اسی طرح یوم السبت کا روزہ ان پر فرض تھا، اور اسی طرح نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن وہ ایک کام کرتے تھے، سردی میں بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی اور گرمی میں بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس کے بجائے وہ 50 روزے رکھ دیتے، جبکہ رات دن برابر ہوتے اور موسم معتدل ہوتا۔ مثلاً بہار کے موسم میں جس طرف اس امت پر موجودہ وقت میں بہار کے موسم میں یہ روزے آئے، نہ سردی کی تکلیف ہے نہ گرمی کی تکلیف ہے، موسم بھی معتدل ہے اور دن بھی نہ بڑے ہیں اور نہ چھوٹے ہیں، تو وہ 30 کے بجائے 50 روزے رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح جب 10 شعبان سن 3 ہجری میں شعبان مبارک کی 10ویں تاریخ تھی کہ روزے رمضان کے فرض ہوئے، تو اس کے بعد یہ تمام روزے یوم عاشوراء، یوم السبت یا 13، 14، 15 ایام بیض، یہ تمام روزے ختم ہوئے اور صرف رمضان کے فرض ہوئے اور صرف ان کی سنیت باقی رہی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن مجید کی بھی بڑی نسبت ہے، کیونکہ 24 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور پھر تدریجاً 22 سال 5 ماہ 14 دن میں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی اور پورے کا پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اسی وجہ سے، اسی نسبت سے قرآن مجید اس ماہ میں پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بڑی عظمت ہے اور بہت ثواب والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید نماز تراویح میں ضرور سنیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں، اگر ایک شخص تراویح بھی ادا کرتا ہے اور تمام ماہ وہ نمازیں بھی ادا کرتا ہے، لیکن تراویح میں قرآن مجید نہیں سنتا، تو اس کی سنت نامکمل ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید جس کی افتتاح اسی مہینے میں ہوئی 24 تاریخ پر اور تدریجاً وہ اترا مذکور عرصہ میں، تو اس ماہ میں اس کی بڑی برکت، اس کی بڑی عظمت ہے، اور اس ماہ کو اسی وجہ سے قرآن مجید کی برکت حاصل ہے کہ اس ماہ میں وہ نازل ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اضافہ کریں اور پورا قرآن مجید ختم تراویح میں سنیں، اور اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار اور تمام فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ اسی طرف تمام واجبات اور تمام نوافل جتنے بھی ہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس ماہ میں دگنا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس ماہ میں بلکہ پوری زندگی میں نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے فرائض، ہمارے واجبات، ہمارے ختم قرآن کریم، ہمارا ذکر و اذکار، تراویح کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اپنے غیب کے رزق کے دروازے کھولے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بخشش نصیب عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ذریاتہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین۔